السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہ ولا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر ایک نبی کو اس کے وقت کے حساب سے، لوگوں کے حساب سے کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا گیا، جس معجزے کو دیکھ کر یا محسوس کر کے یا اس معجزے سے فائدہ اٹھا کے لوگ ان نبیوں پر، رسولوں پر ایمان لایا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ آپ یوں سمجھیے کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا دورہ تھا، لوگ مشہور جسمانی حکیم وہ ان کی باتیں کیا کرتے تھے، ان کی مہارت کے بارے میں گفتگو ہوا کرتی تھی۔ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ بھی ایسا ہی دے دیا، عطا فرما دیا کہ لوگ جو اس دور میں حکماء اور طبیبوں کی تعریفیں کیا کرتے تھے یا ان کی باتیں کیا کرتے تھے، اللہ رب العزت نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہی شفا رکھ دی۔ بلکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام
ہاتھ لگاتے تو مردہ بھی زندہ ہو جایا کرتا تھا، بیمار تندرست ہو جاتا، مردہ زندہ ہو جاتا، اور وہ جو ماں کے پیٹ سے نبینا پیدا ہوا ہے اسے اللہ بینائی عطا کر دیتا، مٹی کا پرندے جیسی شکل کا بنایا کرتے تھے مجسمہ، اس میں پھونک مارا کرتے تھے، وہ اصل پرندہ بن جایا کرتا تھا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے یہ معجزات جناب عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا شہرہ تھا، لوگ زیادہ کوشش کرتے تھے کہ کوئی ماہر سے ماہر جادوگر بن جائے، یا ماہر سے ماہر جادوگر جو ہے کوئی اس کا قرب حاصل کر لے تاکہ معاملات میں آسانی رہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے موسیٰ علیہ السلام کو ویسا ہی معجزہ عطا فرمایا، لاٹھی پھینک دیا کرتے تھے اور لوگ جو ہے وہ سانپ رسیوں کے اور لاٹھیوں کے چھوٹے چھوٹے سانپ بنایا کرتے تھے۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کو جو یہ معجزہ دیا، یہ چھوٹا سانپ نہیں بلکہ بڑا سانپ بنا کرتا تھا جو باقی سب سانپوں کو نگل جایا کرتا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہر دور میں اللہ نے نبیوں کو معجزات عطا فرمائے، لوگ ان معجزات کی وجہ سے نبیوں پہ ایمان لایا کرتے تھے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا فرمایا، بطور معجزہ قرآن عطا فرمایا۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم جس دور میں آئے وہ دور شعراء کا دور تھا، شاعروں کا دور تھا، وہ فصیح و بلیغ اور ادیب لوگوں کا دور تھا۔ اس میں نثر بھی عربی میں کہنے والوں کی تعریف کی جاتی، اور کوئی اچھے سے اچھا اگر شاعر مل جاتا تو کعبہ کے اندر جو ہے وہ اس کی جو سب سے بہترین نظم ہوا کرتی تھی، جو اشعار ہوا کرتے تھے، وہ کعبہ کے اندر لٹکائے جاتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ رہے، آنے جانے والوں کو، اور لوگ دیکھا کرتے تھے کہ کون ہے اس برس جس کی کہی ہوئی شاعری جو ہے اس نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، فصاحت میں بھی، بلاغت میں بھی اور عمدگی میں بھی۔ تو لوگ وہاں پہ وہ چیزیں ٹانگا کرتے تھے کہ یہ سب سے بہترین شاعر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب سورہ کوثر نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل فرمائی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ کوثر کو جا کے ٹانگ دیا بیت اللہ میں۔ شاعروں نے دیکھا، حتیٰ کہ ایک نے آ کے نیچے لکھ دیا ما ھذا قول البشر، یہ بندے کی کہی ہوئی بات نہیں ہے، یہ بندے کی کہی ہوئی بات نہیں ہے۔ وہ شاعر جس کی اس دور میں شاعری لٹکا دی گئی تھی کعبہ کے اندر، تو اسے جب کہا گیا کہ اب قرآن کے مقابلے کی نہیں ہے یہ شاعری، اسے اتار لیا جائے، تو اس کی بہن نے شور کر دیا کہ نہیں، یہ ایک شاعر تھا، وہ کئی سالوں تک جو ہے وہ پہلے نمبر پہ آتا رہا اور اس کی شاعری ہی کعبہ میں لٹکی رہی۔ اس کی بہن نے شور مچا دیا کہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ پھر جب اسے قرآن پڑھایا گیا، دکھایا گیا، تو اس نے کہا واقعی اس کی جو عمدگی ہے، جو اس میں فصاحت و بلاغت ہے، جو اس میں گہرائی ہے، جو اس کے لفظوں کا جوڑ ہے، جو اس کی ترتیب ہے، وہ بات میرے بھائی کی شاعری میں بھی نہیں ہے۔ تو معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا فرمایا، قرآن عطا فرمایا، اور عطا فرما کے کہا لا ریب فیہ، کائنات زور لگا لے قرآن میں کوئی غلطی تلاش نہیں کر سکتی، کائنات زور لگا لے قرآن مجید میں بے جوڑ جو بات جو ہے وہ تلاش نہیں کر سکتی، بے ترتیب بات تلاش نہیں کر سکتی، قرآن مجید کوئی بالکل اس میں یاوا گوئی تلاش نہیں کی جا سکتی، کوئی ایک فضول لفظ، حرف یا حرکت بھی تلاش نہیں کی جا سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے، یہ اسی حدیث کا حصہ ہے، کہ مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ پیروکار میرے ہوں گے، قیامت کے دن سب سے زیادہ پیروکار وہ میرے ہوں گے، کیونکہ باقی لوگوں کے معجزے ایک وقت تک رہے، باقی لوگوں کے معجزے ایک وقت تک رہے، بس جب تک وہ تھے معجزہ رہا، جب وہ چلے گئے معجزہ بھی چلا گیا۔ یہ معجزہ اللہ نے ایسا عطا فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد قیامت کی دیواروں تک زندہ رہے گا۔ اس دور کے لوگوں کو بھی
تکلیف ہوا کرتی تھی، جو ضد میں، جو عناد میں، جو سرکشی میں، جو تکبر میں آ کے قرآن مجید کی آیتوں کا انکار کرتے، قرآن مجید کی آیتوں کو جھٹلاتے، یا قرآن مجید کی آیتوں کو گھڑا ہوا کلام ثابت کرنے کی کوشش کرتے کہ بندوں کی طرف سے بنایا گیا ہے، وہ لوگ مخالفت اور ضد میں آ کے ایسا کرتے کیونکہ انہیں تکلیف ہوا کرتی تھی کہ وہ پیغمبر، وہ رسول اور اس کے ساتھی جن کی ہم مخالفت کرتے ہیں، ان پر اترنے والی کتاب کی بھی مخالفت کرتے ہیں، اور مخالفت کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ قرآن جس کے کانوں کے ذریعے اس کے دل میں اترتا جاتا، اس کی زندگی کو بدلتا چلا جاتا، سنوارتا چلا جاتا۔ کتنی ہی مثالیں ایسی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی کتنی ہی مثالیں ایسی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ساتھی کی زبان سے جس نے قرآن سنا، ایک آیت، 2 آیتیں، 3 آیتیں، 4 آیتیں، 10 آیتیں، جس کے دل میں اللہ وحدہ لا شریک نے تھوڑی سی سوچ رکھی تھی، وہ دل پھر بدلتے چلے گئے۔ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، یا وہ طفیل عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، یا وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، یا وہ نجاشی کا عیسائی اس وقت کا بادشاہ اسمہا ہو جسے نجاشی کہا جاتا ہے، اس نے بھی جب قرآن سنا، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، 7واں پارہ اس آیت سے شروع ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ لوگ آئے، وہ لوگ جنہیں مکہ میں ستایا گیا تھا، مکہ کو چھوڑا، پتہ چلا کہ سمندر پار حبشہ ہے، وہاں جایا جائے اور وہاں جا کے ان کے بادشاہ سے درخواست کی جائے کہ ہمیں پناہ دی جائے، کیونکہ بڑا عادل بادشاہ ہے، بڑا منصف بادشاہ ہے، دل کا اچھا ہے۔ اور یہ بھی بات طے ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ فائدہ اسے دے گا جو دل کا اچھا ہوگا۔ جس کے دل میں خرابی ہوئی تو ویسے ہی ہے جیسے کسی بیکار زمین کے اوپر بارش برس جائے، اس زمین کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس میں بارش کا قصور نہیں ہے۔ اگر کوئی قرآن سن کے بدلتا نہیں ہے، ابو جہل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ یہ اور ابو سفیان اور ان کے دوسرے جو ساتھی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھپ کے قرآن سنا کرتے تھے، بلکہ ابو جہل کے بارے میں تو ابو جہل اور اس کے 2 اور ساتھی وہ تو روزانہ جایا کرتے تھے۔ بعد نے تو یہ تک لکھ دیا ہے کہ انہیں اس وقت تک نیند ہی نہیں آیا کرتی تھی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن نہیں سنا کرتے، نیند نہیں آیا کرتی، لیکن ہدایت نہیں ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سنا، قرآن اثر والا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بندہ سنے تو پھر اس اثر کو 700 سے 7000 سے یا لاکھوں سے ضرب دے لے بندہ، اس قدر تاثیر اس میں بڑھ جاتی ہے، لیکن پھر بھی انہیں ہدایت نصیب نہیں ہوئی۔ کس وجہ سے؟ دل کی وجہ سے۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، سورہ طٰہٰ میں اللہ فرماتے ہیں قرآن ہے تو نصیحت، لیکن اس کے لیے جو دل سے اللہ سے بھی ڈرتا ہو، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہی نہ ہو، اللہ کا خوف ہی نہ ہو، جس کا دل پتھر ہو، جس کا دل بنجر ہو، جس کا دل بے آباد ہو، جس کا دل ویرانہ ہو، جس میں اللہ کی یاد ہی نہ ہو۔ اور جس دل میں اللہ کی یاد نہیں ہے نا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پھر دل مردہ ہے۔ اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، یاد کرتا ہے، اور اس کی مثال جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا، رب کو یاد نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الحی والمیت، یہ یوں ہی ہے جیسے ایک زندہ ہے دوسرا مردہ ہے۔ قرآن مجید جس نے سنا، لوگوں کی زندگیاں بدلتا چلا گیا، اور یہی وجہ تھی کہ قرآن مجید کی مخالفت کی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن پڑھنے سے خائف ہو کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کے کہا کہ یہ ابوبکر نے ہماری عورتوں کو، ہمارے بچوں کو فتنے میں مبتلا کر دیا ہے۔ کیا ہوا؟ کون سے فتنے میں مبتلا کر دیا؟ یہ پچھلی رات کے پچھلے پہر اپنی نماز میں قرآن پڑھتے ہیں، یہ پچھلے پہر
اپنی نماز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہمارے نوجوان ان کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، ہماری عورتیں ان کی طرف کھینچی چلی جاتی ہیں۔ کلام ایسا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے یہ معجزہ دیا، اور یہ معجزہ دینے کی وجہ سے قیامت کے دن سب سے زیادہ پیروکار کس کے ہوں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ معجزہ آج بھی موجود ہے، یہ معجزہ آج بھی زندگیاں بدل رہا ہے، اس کی وجہ سے آج بھی لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ مخالفین آج بھی قرآن مجید کی گہرائیوں سے جب واقف ہوتے ہیں، پہلے مخالف ہوتے ہیں، بعد میں وہ قرآن کے عظیم داعی اور مبلغ بن جاتے ہیں۔ آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، یہ حالات اور ایسے واقعات اگر کوئی بندہ ڈھونڈنا چاہے، بڑی تعداد میں ایسے واقعات ملیں گے کہ کتنے ہی وہ لوگ جنہوں نے اپنی پہلے کی زندگی شدید گمراہی میں گزاری، اللہ سے دوری میں گزاری، لیکن جب انہوں نے اللہ رب العزت کے قرآن کی طرف توجہ کی، جب اللہ کے قرآن کی طرف توجہ کی، جب ان کی زندگی میں قرآن آیا تو قرآن نے ان کی زندگی کو بدل دیا۔ ان کا تعلق خواہ کسی بھی خطے سے ہو، خواہ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں، خواہ وہ کوئی بھی زبان بولتے ہوں، انہیں عربی زبان سے واقفیت ہو یا نہ ہو، قرآن نے ان کی زندگیوں کو بدلا ہے۔ کتنے ہی انگریز ایسے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، کہ قرآن مجید کے سائے میں آتے چلے گئے، قرآن مجید کو پڑھتے چلے گئے، سینے سے لگاتے چلے گئے، اللہ وحدہ لا شریک ان کی زندگیوں کو بدلتا چلا گیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک خاص بات رکھی ہے کہ یہ بندے کو سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اگر کوئی سب سے زیادہ درست راستے کی تلاش میں ہے تو وہ راستہ اسے قرآن سے ملے گا، وہ راستہ قرآن سے ملے گا۔ اور جب کوئی اس راستے کو پا لیتا ہے تو ظاہر ہے جو دین مخالف ہیں، جو اسلام مخالف ہیں، جنہیں قرآن اچھا نہیں لگتا، جب انہیں اپنے سامنے، اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے ہی لوگ وہ مسلمان ہوتے ہوئے دکھائی دیں، کل تک جو ان کے ساتھ کھڑے تھے اسلام اور قرآن مخالفت میں، جب وہ دوسری طرف اسلام کی طرف جانا شروع ہوئے تو ظاہر ہے تکلیف تو انہیں بھی ہوگی۔ یہ جو معاملہ چل رہا ہے قرآن مجید کی گستاخی اور بے ادبی کا، قرآن مجید کو جلائے جانے کا، یہ ایک ملک میں نہیں، ایک سے زیادہ ممالک میں، اصل میں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لوگ قرآن مجید سے ہار چکے ہیں۔ یہ دلائل کے میدان میں قرآن مجید سے ہار چکے ہیں، اخلاقیات کے میدان میں قرآن مجید سے ہار چکے ہیں، عدل و انصاف کے میدان میں قرآن مجید سے ہار چکے ہیں۔ قرآن حاوی ہے، یہ اپنی سائنسی معلومات کو، اپنی سائنسی محنتوں کو جو انہوں نے کئی سال سے کی ہوتی ہیں، جب کوئی اس سے نتیجہ نکال کے لاتے ہیں تو قرآن کی کوئی نہ کوئی آیت سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ لا تنقضی عجائبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اس حدیث کے راوی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لمبی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرآن مجید کے جو عجائب ہوں گے وہ ختم نہیں ہوں گے۔ لا تنقضی عجائبہ، کوئی بڑی سے بڑی سائنسی تحقیق آ جائے جب وہ اپنے نقطۂ کمال پہ پہنچتی ہے، پتہ نہیں کتنے سالوں کی عرق ریزی اور محنت کے بعد، تو کوئی نہ کوئی مسلمان عالم قرآن مجید کی کوئی نہ کوئی آیت لے آتا ہے کہ دیکھیے آپ تو اب پہنچے ہیں نا اس نتیجے پہ، قرآن مجید نے 1400 برس پہلے بتا دیا ہے، پہلے بتا دیا ہے، قرآن سے ہار چکے ہیں۔ یہ ان کا غصہ، قرآن مجید کے نسخے کو جلانا، قرآن مجید کے اوراق کی بے حرمتی کرنا، یہ ان کا غصہ، یہ بات عیاں کر رہا ہے، بتلا رہا ہے ہمیں کہ قرآن مجید کی ابتدائی آیتوں میں سے جو آیت تھی کہ یہ جو قرآن ہے لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں ہے،
اس میں جھوٹ نہیں ہے، اس میں غلطی نہیں ہے، اس میں کجی نہیں ہے، قرآن مجید بے عیب ہے۔ چیلنج ہے ایک، یہ اس چیلنج سے ہار چکے۔ یا تو قرآن مجید کے اندر سے کوئی عیب تلاش کر کے لائیں کہ یہ جو فلاں آیت ہے قرآن پاک کی، اس میں یہ عیب ہے، یہ فلاں آیت سائنسی اعتبار سے درست نہیں ہے، فلاں آیت عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتی۔ پہلی ابتدائی آیتوں میں اللہ نے یوں سمجھیے چیلنج کر دیا، یا تو جائیں نا ڈھونڈیں قرآن کو، اور جائیں بھی کیسے، کیونکہ انہوں نے جو اس طرف گیا ہے ان کے حالات انہوں نے دیکھ لیے ہیں کہ جو اس میدان میں داخل ہوا کہ میں نے قرآن مجید میں سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ غلطی نکالنی ہے، کوئی نقص نکالنا ہے، یا قرآن مجید کے اندر کوئی بے ترتیبی یا بے جوڑ باتیں یا بے عدل و انصاف باتیں وہ میں نے لوگوں کے سامنے لانی ہیں، وہ جیسے جیسے قرآن مجید کے اوراق میں چلتا چلا جاتا ہے، قرآن مجید پڑھتا چلا جاتا ہے، اس کی اپنی زندگی تبدیل ہونی شروع ہو جاتی ہے، اس کی اپنی زندگی تبدیل ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے جو قرآن کے مخالف رہے ہیں۔ ہم تو قرآن ماننے والے ہیں، ہم تو قرآن کو ماننے والے ہیں، اور میں ایک بات یہاں پہ کرتا چلوں کہ امت مسلمہ کی جو وحدت ہے اس وحدت میں بہت بڑا حصہ قرآن کا ہے۔ ہمارے پاس ہیں کتنی چیزیں، بہت ساری چیزیں تو ہم نے مختلف فی بنا دی ہیں۔ کبھی کوئی فقہی مسئلہ آڑے آ جاتا ہے، فقہی مذہب آڑے آ جاتا ہے، تو کبھی کوئی اور مسئلہ آڑے آ جاتا ہے جس سے اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ کتنی چیزیں ہیں، کعبہ ہے وہ ایک ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، رسول ہے وہ ایک ہے، کوئی اختلاف نہیں، اللہ خالق ہے وہ ایک ہے، کوئی اختلاف نہیں، قرآن ہماری کتاب ہے، اس میں بھی اتفاق ہے۔ قرآن مجید کا امت مسلمہ کو وحدت میں پرونے کا عمل دخل ہے، اور بہت بڑا عمل دخل ہے۔ یہی تو چیزیں ہیں جو ہمارے درمیان مشترک ہیں۔ فقہی معاملات کو بھی انہی چیزوں کو سامنے رکھ کے دیکھنا چاہیے، فقہی اختلافات کو بھی، یہی جو چیزیں ہمیں اکٹھا کرتی ہیں، اللہ ہے، رسول ہے، کعبہ ہے، قرآن ہے، جو ہماری وحدت کی علامت ہے۔ کوئی فقہی اختلاف نہیں، یاد رکھیے، کوئی فقہی اختلاف نہیں۔ چار بڑی بڑی چیزیں، کوئی ان میں فقہی اختلاف نہیں۔ اگر کہیں پہ فقہی اختلاف پایا بھی جائے تو وہ انہی کے تناظر میں حل کیا جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جس کا میں نے تذکرہ کیا، لمبی حدیث ہے، ایک تو اس میں یہ تھا کہ اس کے عجائبات ختم نہیں ہوں گے، اور یہ بھی تھا کہ جو تمہارے معاملات ہیں نا ان کا حل اس کتاب میں موجود ہے۔ قرآن ماننے والے لوگ، قرآن کو پڑھنے والے لوگ، قرآن کو کلام اللہ ماننے والے لوگ ذرا توجہ دیں کہ وہ لوگ جو قرآن مخالف ہیں وہ تو قرآن پڑھ پڑھ کے بدل رہے ہیں، ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا ایک اور بھی مسئلہ ہے نا، قرآن مجید کی طرف کوئی جانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ڈھونڈتا ہے کسی مفتی کو کہ پہلے میں اس سے سوال کر لوں کہ وہ اجازت دے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ، مفتی صاحب اجازت دیں گے تو پھر کیا کرے گا بندہ؟ پھر دیکھے گا کہ میں نے قرآن پڑھنا ہے یا قرآن نہیں پڑھنا۔ اچھا، مفتی صاحب کے پاس بندہ چلا جاتا ہے، آگے سے مفتی صاحب کہتے ہیں نہیں بھائی، عام بندہ نہ پڑھے، ترجمے کے ساتھ نہ، عام بندہ نہ سمجھے اسے، یہ عام بندے نے اگر سمجھنا شروع کر دیا تو وہ تو گمراہی کی طرف جا سکتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ہدایت دیتا ہوں، مفتی صاحب فرماتے ہیں نہیں بھائی، عام بندہ جو ہے نا، عام بندہ نہ پڑھے۔ اللہ کہتا ہے قرآن ہم نے اتارا، اس میں تمہارا تذکرہ موجود ہے۔ بندہ کہتا ہے مفتی صاحب سے، مفتی صاحب میں اپنا تذکرہ قرآن مجید میں پڑھوں، کہاں پہ ہے؟ وہ کہے گا نہیں طوطا راٹ لگائی رکھو، ناظر آتا ہے اسے پڑھی رکھو، یاد کر لیا ہے کچھ اسے دہرائی رکھو، لیکن سمجھنے کی کوشش نہ کرنا بیچ میں کیا ہے۔ یہ ہم ہے، یہ ہم ہے۔ دنیا کو جرت اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہمارا قرآن سے تعلق نہیں رہا، تعلق نہیں رہا۔ آج سے 10 15 20 برس پہلے چلے جائیں، کیا عین صبح کے وقت گھروں سے قرآن مجید کی تلاوت کی آوازیں نہیں آیا کرتی تھی؟
چاہے مرد ہوں یا خواتین، گھروں سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آیا کرتی تھیں. یہ ہمارا ماحول تھا، یہ تعلق تھا قرآن کے ساتھ. اور اہل اسکندرآباد بڑی معذرت کے ساتھ میں آپ لوگوں کے ایسے جوان بچوں کو جانتا ہوں جنہیں ایک بھی آیت سیدھی طرح پڑھنی نہیں آتی. جوان بچے کالجوں میں پڑھنے والے، میں انہیں جانتا ہوں، انہیں آیتیں سیدھی نہیں پڑھنی آتی. آج ہمارا یہ حال ہے. آپ کے لیے اترا ہے، آپ کا اس میں تذکرہ ہے، قرآن پڑھنے والے کے لیے عظمت ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی تو ہے جس کی وجہ سے اللہ قوموں کو بلند کرتا ہے. قرآن کی وجہ سے قومیں پستی میں جاتی ہیں. ہماری سیاست میں قرآن نہیں ہے، ہمارے گھروں میں قرآن نہیں ہے، پستی کی وجہ یہی ہے، ذلت کی وجہ یہی ہے. حکمران قرآن کی آیتوں سے نابلد ہیں، نہ انہیں رسول پہ درود بھیجنا آتا ہے، نہ انہیں سورہ اخلاص کی تلاوت آتی ہے. اور حکمران کس ملک کے ہیں؟ جس ملک کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا. حکمران اس ملک کے، سورہ اخلاص یاد نہیں، سورہ فاتحہ بھولے ہوئے، رسول پہ درود پڑھنا نہیں آتا، قرآن سے دوری ہے. پستی کی وجہ یہ ہے، ذلت کی وجہ یہ ہے. آج اگر مسلمان سب سے پہلے خود کو بدلنے کے، بہت سارے لوگ ریلیاں نکالیں گے، وہ اپنے جذبات کا اظہار کریں گے. ہو سکتا ہے آج ملک میں جمعہ کی نماز کے بعد ہلچل کا ماحول ہو، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہی ہلچل سینے کے اندر بھی مچی ہو. قرآن کا تعلق، قرآن سے میرا تعلق کتنا ہے یہ دکھانے کے لیے باہر تو نکلنا ہے، لیکن قرآن کے اس تعلق کی وجہ سے اندر کو نہیں بدلنا، اندر کو نہیں بدلنا. زندگی میں شرک ہے ویسے ہی رہے گا، زندگی میں بدعت ہے ویسی ہی رہے گی، سود کھاتا ہے ویسا ہی رہے گا، رشوت لیتا ہے ویسا ہی رہے گا، تنخواہ لے کے ذمہ داریاں ڈیوٹیاں پوری نہیں کرتا وہ ویسا ہی رہے گا، یتیموں کا حق کھاتا ہے ویسا ہی ہے، بہنوں کا حق مارے بیٹھا ہے ویسا ہی ہے، قرآن پڑھ کے بدلتا ہی نہیں ہے. ہمارے حالات آج، اندر کے حالات یہ ہیں. باہر تو گلیوں میں آپ کو شور ملے گا، احتجاج ملے گا، ہلچل ملے گی، راستے رکیں گے، ہو سکتا ہے کہیں پہ توڑ پھوڑ بھی ہو جائے، یہ سارا کچھ ملے گا. یہ جو ہلچل ہے، یہ جو توڑ پھوڑ ہے، یہ جو جذبات ہے، یہ اندر کے جذبات چاہیے کہ اندر ایسے ہو، اندر ایسے ہو. بات نجاشی کی تھی، اذا سمعوا ما انزل الى الرسول، مسلمان گئے ہجرت کر کے، اور بادشاہ نے کہا ہاں بھی کدھر آئے ہو؟ کہا ہمیں مکہ والوں نے تنگ کر دیا، ہمیں مکہ والوں نے تنگ کر دیا، آپ کے پاس آئے ہیں. پیچھے سے مکہ والے بھی پہنچ گئے. انہوں نے کہا بادشاہ عیسائی ہے تو اسی کے حساب سے کوئی بات کی جائے. تو انہوں نے کہا جی ایک رسول آیا ہے ہمارے درمیان، اس نے اختلاف ڈال دیے ہیں، اور ہاں وہ مریم اور عیسیٰ کے بارے میں بھی عجیب عجیب باتیں کرتا ہے. تو نجاشی نے کہا لاؤ بھائی جو اس پہ اترا ہے وہ دکھاؤ کہ کہاں کہاں مریم اور عیسیٰ کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرتا ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جناب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے، انہوں نے سورہ مریم کی ابتدائی آیتیں تلاوت کی، وہ آیتیں پڑھتا چلا گیا اور نجاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. کتنے ہیں ہم میں سے لوگ غیر مسلم عیسائی، ہم میں سے کتنے ہیں کہ جن کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں اور انہیں اتنی تو سمجھ ہو کہ ان میں کیا کہا جا رہا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. ہمیں تو فتوے بانٹے جاتے ہیں کہ نماز میں اگر آنسو آ گیا بندہ رو پڑا تو نماز چلی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا کرتے تھے، نماز میں قرآن پڑھا کرتے تھے، اور رونے کی وجہ سے آواز سینے سے ایسی نکلتی تھی جیسے ابلتی ہوئی ہنڈیا کی آواز نکلتی ہے. حدیثیں پڑھیں، سیرت رسول کو پڑھیں. ہم میں وہ بات نہیں قرآن سن کے رونا، قرآن پڑھ کے رونا، وہ بات کوئی نہیں، قرآن سمجھنے کی بات ہی کوئی نہیں. اللہ فرماتا ہے اذا سمعوا ما انزل، جب وہ دیکھتے ہیں نا، سنتے ہیں، وہ
احکامات اور آیتیں جو رسول کی طرف اتری ہیں، ترا اعینہم تفیض من الدم، آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ وحدہ لا شریک کو یہ منظر کس قدر پسند آیا کہ اللہ نے قرآن مجید میں آیت بنا کے اتار دی کہ ادھر اس نے قرآن سنا اور ادھر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اس نے ایمان کا اعلان کر دیا. اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں پھر ہم نے اس ایمان کے اعلان کو مان لیا، ہم اسے اس کا بدلہ، اس کا اجر جنتوں میں آخرت میں ادا کریں گے. قرآن کے ساتھ تعلق جو ہے، کفار کو جواب دینے کا سب سے صحیح طریقہ قرآن مجید کے ساتھ تعلق ہے. قرآن مجید کے ساتھ تعلق بنائیں، اپنا بھی، اپنی اولاد کا بھی، اور ارد گرد کا بھی خیال رکھیں کہ قرآن مجید سے تعلق جو ہے وہ مضبوط ہو. اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ